اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى يفضي الى العرش ما اجتنبت الکبائر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا خالص نیت کے ساتھ، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے جب تک وہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جب بھی وہ دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ کلمہ آسمان کے دروازوں سے اوپر عرش تک پہنچتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے متعلق ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم نے پیچھے جو 3 احادیث مبارکہ پڑھی ہیں ان میں بھی مختلف طریقے سے لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ کہہ تو دیا جاتا ہے، مگر اخلاص کے ساتھ کہنا کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں یہ شرط ہے کہ آدمی مخلص ہو کر یہ کلمہ کہے، اس کے دل سے یہ لا الہ الا اللہ کی صدا نکلے۔ یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ جس کے دل سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے وہ آدمی کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ جو آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے مگر دل سے نہیں، لا الہ الا اللہ کی صدا اس کے دل سے نہیں نکلتی، کہتا تو ہے مگر وہ اس کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ ایک آدمی جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر وہ اس کا مطلب بھی سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ بات اگر وہ صدقے دل سے کہتا ہے، پوری نیک نیتی کے ساتھ کہتا ہے اور پھر اس کا حق بھی ادا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی دنیا کی نظر میں بے شک اس کی حیثیت کوئی نہ ہو، دنیا والے اسے اپنے پاس بھی نہ بیٹھنے دیتے ہوں کہ اس کا لباس اچھا نہیں ہے، اس کی گزران زندگی اچھی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، مگر اس کے دل میں اگر اخلاص ہے، وہ شرک سے بچتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اللہ کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ کوئی امیر ہو تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں۔ ایسا غریب شخص جو دنیا کی نظر میں حقیر ہے، اس کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر اذان دی فتح مکہ کے موقع پر، جب آپ نے مکہ کو فتح کر لیا، جو مکہ کے کافر تھے وہ اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے، آپ نے معافی کا عام اعلان کر دیا کہ آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ کا مقصد تھا کہ یہ آئیں، ہماری دعوت سنیں، لا الہ الا اللہ کا مقصد سمجھیں۔ آپ یہ دکھانا چاہتے تھے جب آپ نے حکم دیا کہ اے بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی جائے کہ کعبہ کے اصل جو متولی ہیں وہ اب اس کو آباد کرنے کے لیے آ چکے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا حقیقی مطلب سمجھتے ہیں وہ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھائیں گے بھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہے تھے تو بعض مشرکوں نے یہ چہم گوئیاں کی کہ یہ تو ایک غلام ہے، اس کی کیا حیثیت کہ یہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر اذان دے، اس کے علاوہ بھی تو مسلمان تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عالی نسب مسلمان بھی موجود تھے، تو یہ ایک غلام اس کو کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا۔ آپ کے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تقوی دیکھتا ہے، یہ وہی بلال ہیں جو دنیا کی نظر میں تو حقیر ہو سکتے ہیں مگر اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ یہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ دنیا والے تو شاید انہیں اتنی اہمیت نہ دیتے ہوں، جو کفار ہیں وہ تو انہیں بڑا حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جب اسلام غالب آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، اس وقت بھی وہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ بلال یہ غلام ہے، یہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کیوں دے رہا ہے؟ آپ کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بلال یہ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھتا ہے، اس کے دل سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے۔ جب بلال لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، بلال کا کلمہ تو عرش عظیم تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک وہ سبق ہے جو آج کے مسلمانوں کے لیے بڑا سبق آموز ہے کہ ہم اس سبق کو یاد کریں، دہرائیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے، پڑھنے کا اجر کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ہم ہر قسم کے شرک سے باز آ جائیں، شرک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم ہر قسم کے شرک سے بچ جائیں۔ جب ہم ہر قسم کے شرک سے بچیں گے، لا الہ الا اللہ خلوص نیت کے ساتھ کہیں گے، تو پھر جب ہم یہ کلمہ اپنی زبان سے نکالیں گے تو یہ ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول کر یہ کلمہ عرش عظیم تک پہنچ جائے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دوسری شرط بھی ہے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ جو بڑے گناہ ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دینے والے ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہمیں پتہ ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ ساتوں آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور یہ کلمہ اللہ کے عرش تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کلمے کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔